حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے پر مسکرانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری بھوک کا یہ حال ہوتا کہ میں اپنا کلیجہ زمین پر ٹیک کر لیٹ جاتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ میں راستے میں بیٹھ گیا، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ میں نے اسے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، ان سے سوال کرنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ جانے کا تھا، مگر انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر نہ کیا۔ اس کے بعد وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا چہرہ دیکھ کر میرے دل کا حال معلوم کر لیا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے اور مجھے بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ انہوں نے وہاں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا۔ آپ نے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا، فلاں گھر والوں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اہل صفا کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل صفا سب کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ وہ مالدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ لے لیتے اور جو باقی بچتا وہ ان حضرات کے پاس بھیج دیتے۔ اگر صدقے کا مال ہوتا تو وہ سارے کے سارا اہل صفا کو بھیجتے، کیونکہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے کہ اہل صفا کو بلا لاؤ میں غمگین ہو گیا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ اس دودھ سے چند گھونٹ مجھے بھی مل جائیں گے اور میری بھوک کچھ کم ہو جائے گی۔ میں نے خیال کیا کہ میرے بلانے پر جب وہ سارے لوگ آ جائیں گے تو میں ان کو دودھ پلاؤں گا، خود میرے لیے کچھ نہیں بچے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ضروری تھی۔ چنانچہ میں جا کر اہل صفا کو بلا لایا۔ وہ آئے اور اجازت لے کر بیٹھ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور ان سب کو پلانا شروع کیا۔ ہر آدمی نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب میں نے ان سب کو پلا کر فارغ ہوا، وہ پیالہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا اور اس پیالے میں ابھی کچھ دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے، پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور یہ دودھ کا پیالہ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے وہ دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ نے بار بار فرمایا کہ پیو۔ میں ہر بار پیتا رہا، آخر میں نے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں اب اور نہیں پی سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا لاؤ یہ پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔